بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے علاقوں میں اپنے قلعے مضبوط اور بیت المقدس کا دفاع مستحکم کر لے، پھر ہم زمین دوز جنگ لڑتے رہے۔ صلیبی تلسماتی حسن والی اور ناز و ادا اور چرب زبان کی ماہر لڑکیاں ہمارے امیروں، وزیروں، فوجی اور شہری حاکموں کے پاس بھیجتے رہے۔ صلیبیوں نے تخریب کاری اور سازش کے ماہرین ہماری صفوں میں داخل کیے۔ ان لڑکیوں اور ان آدمیوں نے جو تباہی مچائی اس سے تم میں سے کوئی بھی بے خبر نہیں۔ علی بن سفیان، غیاث بلبیس اور ان کے محکموں نے بڑی جانفشانی سے اس نظر نہ آنے والے محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں تجربہ کار حکام اور سالار غداری کے جرم میں قتل ہوئے، بغاوتیں ہوئی اور ہم نے دبائیں۔ دشمن کا مقصد کیا تھا؟ نظریاتی تخریب کاری اور ہمارے مذہب اور ایمان کو کمزور کرنا، اور ہماری اٹھتی ہوئی نسل کو ذہنی عیاشی کا عادی بنا دینا۔ دشمن نے ہمارے درمیان منافق اور غدار پیدا کیے۔ دشمن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قبلے اول پر قابض رہے اور منافق اور غداروں کی مدد سے مکہ معظمہ پر بھی قابض ہو جائے۔ تم بھولے نہیں ہو کہ 5 سال گزرے جب میں شمالی علاقوں میں دشمن سے اجلا ہوا تھا۔ رجنالڈ شہزادہ ارناط مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ یہ میرے بھائی الملک العادل اور امیر البحر حسام الدین کا کمال تھا کہ انہوں نے بروقت حرکت کی اور اس صلیبی کو پسپا کیا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں قتل کر کے انتقام لے لیا ہے۔ دشمن کا مقصد ہمارے مذہب کے سرچشموں کو بند کرنا اور انہیں عیسائیت کا منبع بنانا ہے۔ ہمیں دشمن کے مقصد اور عزائم کو تباہ کرنا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس جنگ کے اس پہلو کو سامنے رکھو۔ یہ ہماری نظریاتی جنگ ہے۔ مذہب تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن مذہب کے تحفظ کے لیے میں تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ قوم نے تلوار سپاہی کے ہاتھ میں دی ہے اور قوم کی تاریخ نے نظر ہم پر لگا دی ہے۔ اللہ رب العزت کی نظریں بھی قوم کے سپاہی پر لگی ہوئی ہیں۔ ذرا غور کرو، ہماری ذمہ داری کتنی مقدس اور ہمارا فرض کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا سپاہی حکومت نہیں کرتا، اللہ کی حکومت کا تحفظ کیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی نے جذباتی سی آہ لے کر کہا، آہ میرے رفیقو، 16 ہجری کا ربیع الاول یاد کرو جب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی سالاروں نے بیت المقدس کو کفار سے آزاد کرایا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ تھے۔ وہ بیت المقدس گئے اور سیدنا بلال ان کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی تھی اور اس نماز کی اذان بڑی مدت بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ سیدنا بلال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے خاموش ہوئے تھے کہ لوگ ان کی پرسوز آواز کو ترس گئے تھے۔ انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن مسجد اقصی میں آ کر سیدنا عمر نے انہیں کہا کہ بلال، مسجد اقصی اور بیت المقدس کے در و دیوار نے بڑی لمبی مدت سے اذان نہیں سنی۔ آزادی کی پہلی اذان تم نہ دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بار سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو مسجد اقصی میں سب کی داڑھیں نکل گئی تھیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے دور میں ایک بار پھر مسجد اقصی اذان کو ترس رہی ہے۔ 90 برسوں سے اس عظیم مسجد کے در و دیوار کسی مؤذن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسجد اقصی کی اذانیں ساری دنیا میں سنائی دیتی ہیں۔ صلیبی ان اذانوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اس مقدس مقصد کو سامنے رکھو۔ ہم کوئی عام سے جنگ لڑنے نہیں جا رہے، ہم اپنے خون سے تاریخ کا وہ باب پھر لکھنے جا رہے ہیں جو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے لکھا، اور ان کے بعد آنے والوں نے اس درخشاں باب پر سیاہی پھیر دی تھی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور ماتھوں پر روشنی لے کر جاؤ تو تمہیں بیت المقدس میں یہ منبر رکھنا ہوگا جو 20 سال گزرے نور الدین زنگی مرحوم و مغفور نے وہاں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔
اس نے یہ ممبر سب کو دکھایا اور کہا، یہ ممبر زنگی مرحوم کی بیوہ اور اس کی بیٹی لائی ہے۔ ہمیں اس بیٹی کی لاج رکھنی ہے جو قوم کی 200 بیٹیوں کو ساتھ لائی ہے، کہ ہم میں سے کوئی میدان جنگ میں پیاسا نہ مر جائے، کوئی زخموں سے اس لیے نہ مر جائے کہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں میدان جنگ میں عورتوں کو لانے کے حق میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کو میں نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ غیرت اور قومی وقار کی یہ علامت ہمارے سامنے رہے، اور ہم سب یاد رکھیں کہ ہماری اسی قسم کی بیٹیاں بیت المقدس میں کفار کی درندگی اور عیاشی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے رفیقو، قوم کی بیٹی اور قوم کے شہیدوں کو فراموش کر دینے والی قوم کو اللہ بھی فراموش کر دیا کرتا ہے، اور اس کی تقدیر پر عمر بھر کی لعنت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم روز قیامت لانتیوں میں اٹھائے جاؤ گے، یا ان میں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ سرفروش جنہوں نے کفر کے طوفان کو روکا اور تیرے مذہب کا نام بلند کیا تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن قاضی بہاؤالدین شداد اور اس دور کے وقوع نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق بیت المقدس کے معاملے میں وہ اس قدر جذباتی تھا کہ جب بھی اس کا ذکر کرتا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یا وہ غصے میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے گونسے مارنے لگتا اور بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا۔ اس آخری جنگی اجلاس میں اس نے سالاروں وغیرہ کے جذبات کی یہ حالت کر دی کہ وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی، ان کی چال ڈال ہی بدل گئی تھی۔ وہ سیدھے اپنے اپنے دستوں میں گئے اور اپنے کمانداروں کی بھی جذباتی حالت وہی کر دی جو ان کی اپنی اور سلطان ایوبی کی تھی۔ سب چلے گئے تو سلطان ایوبی نے بحریہ کے کمانڈر الفارس بیدرین کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ سمندر کی کیا خبر ہے۔ الفارس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور سکندریہ سے اسے پیغام ملتے رہتے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے بحری بیڑے کے کوئی آثار نہیں۔ ٹائر کی بندرگاہ میں ان کے جنگی جہاز موجود ہیں۔ میرے جاسوس چھوٹی بادبانی کشتیوں میں ماہی گیروں کے بحروب میں وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ٹائر اور اس سے آگے صلیبیوں کے بیڑے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو بیڑا موجود ہے وہ تیاری کی حالت میں ہے، اور صلیبیوں نے جہازوں میں جل کر اڑنے والے بارود کی نلکیاں لگا دی ہیں جو دور سے آتی ہیں اور بادبانوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ نلکیاں اتنی ہی دور سے آ سکتی ہیں جتنی دور تمہارے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر جا سکتے ہیں۔ الفارس نے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم میں سے کسی کے بھی دل میں ڈر نہیں۔ بحری چھاپہ مار اس حد تک تیار ہیں کہ بحری جنگ کے دوران وہ چھوٹی کشتیوں میں دشمن کے جہازوں کے قریب جا کر ان میں سوراخ کرنے اور ان پر آگ پھینکنے کو تیار ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، بشرطیہ کہ جنگ رات کو ہو، دن کے وقت کسی چھاپہ مار کو سمندر میں نہ اتارنا، جوش میں آ کر جانیں ضائع ہوں گی۔ محتاط رہنا الفارس، جس طرح تم ماہی گیروں کے بحروب میں اپنے جاسوس ٹائر تک بھیجتے ہو، اسی طرح دشمن کے جاسوس تمہارے جہازوں کے قریب آتے ہوں گے۔ اپنے جہازوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا تاکہ اچانک حملے کی صورت میں سب گھیرے میں نہ آ جائیں۔ انہیں اس طرح پھیلا رکھو کہ دشمن کو گھیرے میں لے سکو۔ آپس میں رابطہ دن میں جھنڈیوں سے اور رات کو بتیوں سے رکھو۔ جب الفارس سلطان ایوبی سے رخصت ہوا تو سحر کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ نماز کے لیے وہیں رک گیا۔ الفارس، اسے اپنے قریب آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو وہ انٹیلیجنس کا کمانڈر حسن بن عبداللہ تھا۔ اس نے الفارس سے ہاتھ ملا کر پوچھا، مبارک ہو بھائی، ایک ہی بار 2 لڑکیوں سے شادی کر لی ہے، دونوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ مروانے کا ارادہ ہے کیا؟ الفارس نے اندھیرے میں اسے پہچانتے ہوئے کہا، اوہ حسن، وہ تو یار پناہ گزین لڑکیاں ہیں، یہیں ساحل پر چھپی ہوئی تھیں، خانہ بدوش ہیں،
کہتی تھی کہ ان کا سارا قبیلہ جنگ کی زد میں آ کر گھوڑوں تلے کچلا گیا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، اور یہ محض اتفاق ہے کہ یہ 2 لڑکیاں زندہ رہیں اور ساحل تک پہنچ گئیں۔ صلیبیوں نے باقی سب خانہ بدوشوں کو گھوڑوں تلے رون ڈالا اور اتنی زیادہ خوبصورت 2 لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ سمندر میں رہ کر تم خشکی پر رہنے والے انسانوں کی فطرت کو شاید بھول گئے ہو۔ الفارس ہنس پڑا اور بولا، حسن بھائی، جاسوسی کرتے کرتے تم اب چیلوں اور کووں کو بھی صلیبیوں کے جاسوس سمجھنے لگے ہو۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ یہ لڑکیاں دشمن کی جاسوس ہوں گی؟ حسن نے کہا، ہو سکتی ہیں، تم کچھ زیادہ ہی زندہ دل ہو الفارس۔ ان لڑکیوں کو ٹائر کے قریب ساحل پر اتار آؤ، اجنبی لڑکیوں کو جنگی جہاز میں رکھنا مناسب نہیں۔ الفارس نے کہا، یہ نیکی نہیں ہوگی کہ میں انہیں مصر لے جا کر ان کے ساتھ شادی کر لوں، یا ایک کے ساتھ شادی کر لوں اور دوسری کی شادی کسی اور اچھے آدمی سے کرا دوں۔ غریب لڑکیاں ہیں، انہیں ساحل پر اتار دوں تو تم جانتے ہو کہ صلیبی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، ہو سکتا ہے وہ صلیبی ہی ہوں۔ سنو الفارس، تم بچے نہیں ہو، معمولی سپاہی بھی نہیں ہو، بحریہ کے تجربہ کار کمانڈر ہو۔ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم فرصت کا سارا وقت ان لڑکیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزارتے ہو۔ 1000 قسمیں کھاؤ، میں نہیں مانوں گا کہ تم نے انہیں پاک صاف اور نیک لڑکیاں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اگر تمہیں دھوکہ نہ دیں تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ حسین اور جوان عورت کا جادو فرائض سے گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے الفارس، ان لڑکیوں کو کہیں چھوڑ آؤ، اور اگر میں نے تمہارا کہا نہ مانا تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ لڑکیاں کیسی ہیں۔ اگر مشکوک ہیں تو میں انہیں تمہارے جہاز سے اتروا کر اپنے پاس بلا لوں گا، مگر میں تم پر چھوڑتا ہوں، ہم پرانے دوست ہیں۔ تم خود ہی کوشش کرو کہ میں فرض کی ادائیگی میں دوستی کو قربان نہ کر دوں۔ مجھ سے کسی بےہودگی کی توقع نہ رکھو حسن، تم دوستی کی بات کرتے ہو، میں تو فرض کی ادائیگی میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ لڑکیاں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ مجھے ان پر ذرا سا بھی شک ہوا تو انہیں ساحل پر اتاروں گا نہیں، زندہ سمندر میں پھینک دوں گا۔ کس وقت جا رہے ہو؟ نماز پڑھ کر کچھ دیر سوؤں گا، بہت تھک گیا ہوں، پھر چلا جاؤں گا، شام تک کشتی جہاز تک پہنچا دے گی۔ الفارس سے فارغ ہو کر حسن بن عبداللہ اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس کے محکمے کے آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کو باہر بلا کر اسے کہا کہ الفارس بیدرین کا جہاز فلاں مقام پر لنگر انداز ہے، وہ کشتی میں جہاز تک جائے اور الفارس کے نائب رؤوف کرد سے کہے کہ اسے حسن بن عبداللہ نے بھیجا ہے۔ رؤوف کرد کے نام حسن نے پیغام دیا کہ اس آدمی کو کسی ڈیوٹی پر لگا لے، اسے دونوں لڑکیوں کے متعلق معلوم کرنا ہے کہ جہاز میں ان کی کوئی درپردہ سرگرمی تو نہیں، اگر ہے تو لڑکیوں کو جہاز سے ہٹا کر اپنے پاس بلا لیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے اس آدمی کو ہدایات دیں اور ایک بادبانی کشتی کا انتظام کر کے اسے رخصت کر دیا۔ ہوا کا رخ بڑا اچھا تھا اور ہوا تیز تھی۔ کشتی جلدی جہاز تک پہنچ گئی۔ جہاز سے رسا لٹکا کر اس آدمی کو اوپر کر لیا گیا۔ وہ رؤوف کرد سے ملا اور اسے پیغام دیا اور اپنا مقصد زبانی بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ تجربہ کار جاسوس ہے۔ رؤوف کرد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یہ آدمی اچھا نہیں لگا، لیکن اس آدمی کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے دل میں جتنی قدر ایک جاسوس کی ہے اتنی سالار کی بھی نہیں، اور ایک جاسوس کی رپورٹ پر ایک سالار کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ کے اس جاسوس کی خاطر تواضع کی۔ جاسوس نے رؤوف کرد سے پوچھا، آپ لڑکیوں کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ذرا سا بھی شک ہے تو بتا دیں، ہم انہیں اسکلان تفتیش کے لیے لے جائیں گے۔ رؤوف کرد نے جواب دیا،
میں نے ابھی تک ان کی کوئی حرکت مشکوک نہیں دیکھی، زیادہ تر الفارس کے کمرے میں رہتی ہیں۔ رؤف کور کو فوراً فلوری کا خیال آ گیا تھا۔ اگر جاسوس ایک روز پہلے آتا تو رؤف کور کا جواب یہ ہوتا کہ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ 6 جہازوں کا کمانڈر ان لڑکیوں کے ساتھ مگن رہتا ہے۔ مگر فلوری نے گزشتہ رات اسے بتایا تھا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے، روزی ان کی ہمراز تھی۔ اب رؤف کور کسی قیمت پر فلوری سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں الفارس کی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ الفارس کو لڑکیوں سے محروم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود فلوری سے محروم ہو جاتا۔ جاسوس نے کہا، مجھے اب آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ الفارس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں جاسوسی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ نے حکم پڑھ لیا ہے، میں خود دیکھوں گا کہ لڑکیاں کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ مجھے اگر ان پر جاسوسی کا نہیں، صرف یہ شک بھی ہوا کہ الفارس ان میں فرائض کے اوقات میں مہور رہے ہیں، تو میں ان لڑکیوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اگر الفارس کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں جاسوسی کر رہا ہوں، تو مجھے آپ کے خلاف یہ بیان دینا پڑے گا کہ میرے متعلق الفارس کو آپ نے بتایا ہے، کیونکہ آپ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ یہ جنگی جہاز تھا جس میں جہاز کا عملہ بھی تھا، اور اس میں بحری لڑائی کی تربیت یافتہ بڑی فوج بھی تھی۔ جہاز کی صفائی وغیرہ، کھانے پکانے اور دیگر کاموں کے لیے فوجی ملازم بھی تھے۔ وہاں ایک آدمی کا اصل روپ چھپائے رکھنا مشکل نہ تھا۔ الفارس کمانڈر تھا، وہ ان چھوٹے چھوٹے ملازموں اور سپاہیوں میں سے کسی کو الگ کر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ آدمی اجنبی ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رؤف کور جگہ جگہ گھوم پھر سکتا تھا، مگر رؤف کو یہ شخص بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جاسوس نے اسی روز دونوں لڑکیوں کو دیکھ لیا، اور اس نے اسی روز رؤف کور سے کہہ دیا، یہ لڑکیاں خانہ بدوش نہیں اور یہ مصیبت زدہ بھی نہیں۔ مجھے شک ہو گیا ہے، اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں، مجھے ان پر کوئی شک نہیں ہوا۔ جناب، آپ کی آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ٹھنڈے علاقوں کی خانہ بدوش عورتوں کے رنگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا نہیں ہوتا، اور ان میں یہ نفاست اور نزاکت نہیں ہوتی۔ محترم، ہماری جنگ ایسی ہی لڑکیوں سے رہتی ہے، یہ لڑکیاں یہاں نہیں رہیں گی، کچھ دن دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو واقعی مصیبت زدہ ہوں اور تم انہیں کسی اور مصیبت میں ڈال دو۔ جی ہاں، بالکل، میں جلد بازی نہیں کروں گا، کچھ دن دیکھ کر یقین کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں سے ٹھیک کہا تھا کہ بیت المقدس میں جو صلیبی جرنیل ہیں انہیں معلوم ہے کہ اسلامی فوج بیت المقدس پر آ رہی ہے۔ ادھر سلطان ایوبی اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہا تھا، ادھر بیت المقدس میں صلیبی ہائی کمانڈ اپنے جرنیلوں کو محاصرے میں لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ان کا کمانڈر ان کے چیف سے کہہ رہا تھا، ہم صلاح الدین ایوبی کو راستے میں نہیں روکیں گے، بے شک اس کی فوج تعداد میں کم ہے، لیکن اسے اسلحہ اور رسد کی کوئی پریشانی نہیں، اس کے امدادی انتظامات مضبوط اور قابل اعتماد ہیں، اسے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے دو، ہمارے پاس لمبے عرصے کے لیے خوراک اور دیگر سامان موجود ہے، اگر محاصرہ طویل اور خوراک کم رہ گئی تو ہم مسلمانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے، اس سے خوراک بچے گی اور کھانے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ بھروسہ نائٹوں پر ہے، انہیں باہر نکل کر حملے کرنے اور واپس آنا ہے۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ محاصرہ ناکام رہے گا۔ ایک جرنیل نے کہا، آپ نے فوج کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا، شہر میں فوج کی آدھی نفری ایسی ہے جو حطین سے اسکلان تک کی لڑائیوں سے بھاگی ہوئی ہے اور ان کا لڑنے کا جذبہ سرد پڑ گیا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا
کہ ان پر صلاح الدین ایوبی کی فوج کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ تازہ دم دستے وہی ہیں جو شہر میں موجود رہے ہیں، میدان جنگ میں نہیں گئے۔ کمانڈر ان چیف نے کہا، ہم نے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے۔ پادری فوج میں گھومنے پھرنے لگے ہیں، وہ سپاہیوں کو انجیل کے حوالے دے کر ذہن نشین کرا رہے ہیں کہ اسلامی فوج کو شکست دینا کیوں ضروری ہے، اور یہ بھی مذہبی فریضہ ہے۔ اگر جرنیل اور دیگر کمانڈر اسے مذہبی جنگ سمجھ کر لڑیں گے تو سپاہی بھی مذہبی جوش و خروش سے لڑیں گے۔ اگر ہم بیت المقدس کی جنگ ہار گئے تو بحیر روم بھی ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی کیوں کامیاب ہوا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کا پکا ہے جسے وہ ایمان کہتا ہے۔ ہم نے اسے خانہ جنگی سے تباہ کرنے کی کوشش کی مگر اس نے خانہ جنگی بھی جیت لی۔ ہم نے جن مسلمان حکمرانوں کو اس کے خلاف کیا تھا وہ اس کے مطیع ہو گئے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی عصمتوں سے اس کی جنگی طاقت اور سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کی مگر یہ قربانی بھی ضائع ہوئی۔ یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم نے عورت کو استعمال کیا اور اس امید پر بیٹھ گئے کہ صلاح الدین ایوبی گھر بیٹھے مر جائے گا۔